تابوت سکینہ کیا ہے؟ آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ یونیک علم اکیڈمی کے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آخری وقت تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے لڑتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے۔ بنی اسرائیل میں اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتیں، بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹال جایا کرتیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، ان میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بداعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، ہارون علیہ السلام کا امامہ، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے وغیرہ
شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زمانہ تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہ تھا اور اس لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا۔ داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا۔ اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس لا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہ ہو سکے۔ لیکن جو سب سے زیادہ قریب قیاس تھیوری مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے روز وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ یہ تھیوری بائبل کے ماہر آثار قدیمہ نے 1996 عیسوی میں پیش کی تھی۔ اس نے اس کے بارے میں بہت دلائل بھی دیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے۔ جس دن یہ تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہو گیا، اس دن بلا شبہ آرکیالوجسٹ کے لیے یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔